يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي دوستو، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 90 یہ اسی آیت کا تسلسل ہے جو پچھلی 89 ہے، جس کے اندر یہودی جو کہ ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کفار کو اس بات کے اوپر دھمکی لگاتے تھے کہ جب ہمارے اندر وہ نبی اترے گا تو تمہارے مظالم کا ہم منہ توڑ جواب دیں گے۔ لیکن جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی، جو کہ قریش کے اندر مبعوث ہوئے، تو یہ اپنی بات سے مکر گئے اور کہنے لگے یہ وہ والے نبی نہیں ہیں جن کی ہم بات کرتے تھے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ انہوں نے کفر کیا۔ کس کے بدلے کفر کیا؟ کہ یہ جو نبی اترے ہیں یہ ان کی نسل کے اندر سے نہیں اترے، یہ یہود کے اندر سے نہیں آئے، تو ان کو تو بہت ڈس اپوائنٹمنٹ ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان کو اس طرح سے پہچانتے تھے جیسے یہ اپنے بچوں کو پہچانتے تھے، یعنی ان کی کتابوں میں اس قدر تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کیا گیا تھا، مگر یہ اس بات سے مکر گئے۔ تو یہ جو اگلی آیت ہے یہ اسی آیت کا تسلسل ہے جو کہ پیچھے ہے۔ تو ذرا دیکھیے اس کی شان نزول کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے تکذیب کی یہ انتہائی برا سودا کیا۔ اب انسان کون سا ایسا انسان ہے جو تجارت کرتا ہے اور اس میں وہ فائدہ تلاش نہیں کرتا، چاہے اس میں نقصان ہو جائے، یہ دوسری بات ہے، لیکن نقصان کا سوچ کر کوئی تجارت نہیں کرتا کہ میں نے لازمی گھاٹا ہی کھانا ہے اس کے اندر۔ نقطہ نظر فائدہ ہوتا ہے، ہاں نقصان پیش نظر رہتی ہے، ہوتی ہے نقصان، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کیسی قوم ہے، انہوں نے تو تجارت ہی اپنی، ان کی تو گھٹیا تجارت ہی شروع اس بات سے ہوئی کہ انہوں نے اپنے مقدر کے اندر نقصان لکھ لیا، اور خریدا کیا اس کے بدلے کے اندر؟ نہ ختم ہونے والا عذاب۔ اور وہ عذاب کون سا؟ تہ در تہ، غضب علی غضب، اللہ کا غضب کے اوپر غضب۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر مزید کیا فرماتے ہیں، اس کی ہم تشریح کے مقام کے اوپر مزید تشریح کریں گے، لیکن اس آیت کا لفظی ترجمہ جس کے اندر آپ کسی بھی اردو ترجمے کے علاوہ خود سے ترجمہ کرنے کے قابل ہوں گے، اس کو شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ غور سے دوستو اس کو دیکھنا شروع کر دیں اور یاد تھوڑا سا رکھنا شروع کر دیں، آپ یقین کریں آپ عربی سے اردو ترجمے کے جو آپ کرتے ہیں اس سے آزاد ہو جائیں گے، اور اصل مزہ قرآن پڑھنے کا شروع ہی تب ہوگا جب آپ چیزوں کو جاننا شروع کریں گے کہ اللہ تعالیٰ فرما کیا رہے ہیں اس کے اندر۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ بئس ما، بئس ما، بئس کا مطلب ہوتا ہے ایول، برا، بہت گرا ہوا۔ ما کا مطلب جو، بئس ما بہت گھٹیا ہے جو۔ اشترو کا مطلب ہوتا ہے خرید و فروخت، یعنی ان کی خریداری تجارت بہت گھٹیا تجارت کی، بہی اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ جو انہوں نے تکذیب کی۔ کن کے لیے گھٹیا تجارت؟ انفسہم، اپنی جانوں کے لیے بہت گھٹیا تجارت کی۔ ان یکفروا، ان کا مطلب کہ، یکفروا یا شروع میں ہے، اس کا مطلب انہوں نے کفر کیا، انہوں نے کفر کیا۔ بما انزلا، بما کا مطلب جو، انزلا جو نازل ہوا، کس کی طرف سے؟ انزل اللہ، اللہ کی طرف سے نازل ہوا۔ اور بغین کیا انہوں نے، بغاوت کی انہوں نے، سرکشی اختیار کی انہوں نے۔ ان ینزل اللہ، کہ جس کو جو نازل کیا گیا، کس کی طرف سے بغاوت کی، کس کی طرف سے جھٹلایا انہوں نے؟ جو نازل کیا۔ دیکھیں یا کے اوپر پیش ہے، ان ینزل اللہ، یا کے اوپر پیش کا مطلب ہے کہ یہ مجہول ہے، پیسیو وائس کے معنوں میں آئے گا۔ ینزل اللہ، جو نازل کیا گیا، من فضلہ، اللہ کے فضل سے، من کا مطلب سے، فضل کا مطلب فضل،
ہی یعنی اللہ تعالیٰ کی فضل سے، اللہ کن کے اوپر، من یشاء جس کو وہ چاہے، من عبادہ ہی اپنے بندوں میں سے، اپنے غلاموں میں سے جس کو چاہے وہ یہ فضل بخشے۔ فباءوا، با کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا، فا نے اس کی شدت کے اندر اضافہ کیا۔ کس طرح پلٹے؟ بغضب، غضب لے کر اللہ کا پلٹے، اللہ غضب، غضب کے اوپر غضب لے کر پلٹے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مَّهِينٌ، عذاب مہین، اور کافروں کے لیے بہت دردناک عذاب تیار ہے۔ یہ یہودیوں نے نہ صرف سرکش کی دوستو، بلکہ انہوں نے ایک اور جرم کیا کہ اللہ تعالیٰ کی خود مختاری کے اوپر سوال کھڑا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جس کو جو چاہے عنایت کروں، کون ہے مجھ سے پوچھنے والا، کون ہے مجھ سے سوال کرنے والا، اور جو ان کا عطا کرنا ہوتا ہے، جو ان کا دینا ہوتا ہے، وہ تو ان کی لامحدود جو گرپ ہوتی ہے اس پوری کائنات کے اوپر، اس کے مطابق ہوتا ہے۔ لیکن انہوں نے سوال کھڑا کر دیا اللہ کے سامنے، کہا کہ اے اللہ یہ کیسے ممکن ہوا کہ آپ نے نبی کو، رسول کو بھیج دیا ان عربوں کے اندر، قریش کے اندر، حالانکہ ان کا اترنا تھا ہمارے اندر، کیونکہ انہوں نے خود سے ہی یہ گمان طاری کر لیا ہوا تھا۔ تو یہ ایک بہت بڑا انہوں نے ایک اپنے لیے ایک جرم کا انتخاب کر لیا، اپنے لیے ایک گھٹیا تجارت کا اختیار کر لیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طاقت کے اوپر سوال اٹھا دیا اور ان کی خود مختاری کے اوپر سوال اٹھا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہوتے کون ہیں مجھ سے پوچھنے والے، کہ میں نے کہا کس قوم کے اندر رسول کو بھیجا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وارننگ دے دی کہ تمہارے لیے beware, I have prepared a very painful reward، اور تمہارے لیے وہ بہت دردناک عذاب ہے۔ تو دوستو، اللہ کی رضا کے اندر خوش رہنا ہی اور راضی رہنا ہی اصل بات ہوتی ہے۔ ہمیں تھوڑا سا نقصان اس دنیا کے اندر ہو جاتا ہے تو ہم اللہ سے ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں کہ یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے، کیا ہم لوگوں نے یہاں پر اس دنیا کے اندر دکھ درد سہنے کا ٹھیکہ لے لیا ہوا ہے، نعوذ باللہ، اور پتہ نہیں کیا کیا گلے شکوے کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی اس خود مختاری کے اندر کسی کو شریک کرنا نہیں چاہتا، وہ ہم سے پوچھ کر اپنے فیصلے کرے گا کہ میں نے کس گھر کے لیے کیا کرنا ہے اور کس گھر کو کیا عطا کرنا ہے، کس کو دینا ہے، کس سے چھیننا ہے، اس کا نظام ہے، اس نے چلانا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ لہٰذا دوستو، قرآن کو سمجھیں، اللہ کی وحدانیت کو سمجھیں، اس کی طاقت کو سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي